بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے اور بڑے نالج کی چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اسی حوالے سے میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ علم نافع سے دوری کی وجوہات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کا بڑا المیہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے وضاحت کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں اس کا آغاز ہوا ہے نا، وہ اس سے ہوا ہے کہ 1823 میں انگریزوں نے یہ کام شروع کیا۔ جو معاہدہ تھا انگریزوں کا وہ یہ تھا 1740 میں شاہ عالم ثانی سے کہ یہاں پہ قانون جو ہے نا وہ شرعی ہوگا اور زبان فارسی ہوگی، دفتری زبان، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1823 میں انہوں نے قانون منظور کیا اور وہ یہ منظور کیا کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو وقف ہیں، اوقاف ہیں، یہ ثبوت ہیں کہ ان کو جو زمینیں جاگیریں ملی ہیں وہ کہاں سے ملی ہیں۔ اس سے پہلے جو تعلیم تھی وہ فری تھی، کوئی فیس نہیں تھی، اساتذہ کو جاگیروں سے، زمینوں سے، ان سے تنخواہیں ملتی تھی۔ انہوں نے جب چیک کرنا شروع کیا تو انہوں نے زمینیں جاگیریں ضبط کرنا شروع کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سال 600-700 اسکول بند ہونا شروع ہو گئے، مدارس بند ہو گئے۔ اس کے بعد 1835 میں لارڈ میکالے نے ایک قانون منظور کروایا، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم آیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ جس بندے نے انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی، انگریزی مدارس سے نہیں پڑھا ہوا، اس کو نوکری نہیں ملے گی۔ اور ان مدارس میں جو گنی چنی یونیورسٹیاں تھیں، مدراس میں تھی، کلکتہ میں تھی، ان میں شرط لگا دی کہ مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اب جب ظاہر تعلیم کے لیے وسائل چاہیے، سوائے مسلمان ریاستوں میں جن میں سے حیدرآباد دکن نے تھوڑا سا کام کیا، بھوپال نے کیا، ہم پیچھے ہو گئے۔ 1857 کے اندر جو جنگ آزادی ہوئی ہے اس میں لاکھوں کے حساب سے علماء قتل کر دیے گئے، اور جب علماء قتل ہوئے، زمینیں جگیریں ضبط ہو گئیں، تو حالت یہ ہو گئی کہ 1857 سے لے کے 1869 تک بر صغیر میں کوئی بڑا مدرسہ باقی نہیں رہا۔ 1869 میں دیوبند کا آغاز ہوا، 1899 میں جسے کہہ لیں کہ بریلی کا آغاز ہوا مدرسے کا، اور حالت یہ تھی دیوبند کی کہ ایک پیپل کا درخت تھا، 2 استاد، 2 شاگرد تھے اور 1 طالب علم تھا۔ اب ان حالات میں وہ کیا کرتے؟ اس سے پہلے جو ہمارا درس نظامی تھا اس میں 200 کتابیں تھیں اور 58 مضامین تھے، جن میں سے 5 کتابیں صرف طب کے اوپر تھیں۔ یعنی اس زمانے کے درس نظامی میں طبیعیات، فلکیات، ہیئت، ایسٹرونومی سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، میتھمیٹکس پڑھایا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بعد میں وہ حکیم بھی بنتے تھے، طبیب بھی۔ اب جب وسائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف جو دینی علوم ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ قرآن ہے، قرآن کے بھی درس نظامی میں صرف 2.5 پارے ہیں، حدیث میں مشکات المصابیح یا ریاض الصالحین ہے، 7 کی کتابیں بھی شامل نہیں ہیں، کچھ کتابیں جو ہے نا وہ ہیں اپنا فقہ کی، اور یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس سب کچھ نکال دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس علم کے وسائل جو نہیں تھے، جس علم کے 25 سال تک جس علم پر کام نہ ہو، وہ علم لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارے شروع کے بزرگ ہیں، مثال کے طور پہ امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے حکیم تھے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے میتھمیٹکس کے شاید سب سے بڑے ماہر تھے، لیکن بعد کے جو لوگ ہیں، آج اگر آپ دینی لوگوں سے بات کریں، اب عملاً صورتحال یہ ہوگی، بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا کہ لمبا موضوع ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کو شامل کریں مدارس میں، یہ وہ، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اب مدارس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، ایسٹرونومی کو، ان کو اب اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اسے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ علم ہے، حالانکہ نقصان سے واقف ہیں۔ نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ، وہ صرف ان کو چند کتابوں کا پتہ، ان کو نہیں پتہ۔ یہ تو بعد کے کچھ لوگ ہیں جیسے جنہوں مولانا مودودی، اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے بات کی ہے کہ دونوں علوم ہونے چاہیے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اسے فرض علم ہی نہیں مانتے۔ دوسرا جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ بنی، اس کے جو پرنسپل تھے وہ انگریز تھے۔ ان کا جو ٹوٹل کا جو ان کا مطلب ماٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے علم کو کہا کہ تعلیم، اور تعلیم کو کہا کہ ڈگری، اور ڈگری کو کہا کہ اس کا مقصد نوکری۔ اب ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں اس کے پڑھے ہوئے کو 500 سال پرانی باتوں کا پتہ ہے، موجودہ مسائل کا نہیں پتہ، یا وہ آپ کو 7 فٹ نیچے کی خبر سناتا ہے یا 7 آسمانوں کی خبر سناتا ہے، درمیان میں انسانی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں پتہ۔ یعنی آج ہمارے مدارس اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اسلامی بینکنگ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آج کا جو میں بتا رہا ہوں جو پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ جو جدید علوم ہے اس میں اصل سہیب مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے کہ بھائی اسکل سیٹ اور ویلیو ایڈیشن، ٹھیک ہے، جب آپ علم کو ڈگری کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ مضامین تو پاس کریں گے، آپ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے۔ جب آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے، اس کی اسکل نہیں لیں گے، پریکٹیکل نالج نہیں لیں گے، تو نوکری کہاں ملے گی؟
حالت یہ ہے کہ مثلا میں کمپیوٹر سائنس کی بات کرتا ہوں، کمپیوٹر سائنس کا میں ایسوسیٹ ڈین ہوں، پاکستان میں سالانہ 30,000 کمپیوٹر کے لوگوں کی ضرورت ہے، 30 سے 35,000، اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے ملا کے صرف 800 اسٹینڈرڈ کا بندہ پیدا کرتے ہیں، یعنی لاکھوں روپے فیس دے کر بھی اسٹوڈنٹ کی خواہش کیا ہے کہ بس ہمیں اٹینڈنس لگ جائے، بس ہمیں پاس کر دیں، اسکل نہیں ہے، نوکریاں ہیں بندے نہیں ہیں، بندے ہیں نوکریاں نہیں ہیں، کیونکہ جو نوکری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی پوری نہیں کر رہا۔ صرف ڈگری لے لینا، پاس کر دینا یا اچھا CGPA لے لینا، یعنی ہمارا جو جدید نظام تعلیم ہے وہ بتا ہی نہیں رہا کہ آپ کا بحیثیت بیٹا، بحیثیت شوہر، بحیثیت والدین کیا فرائض ہیں، وہ آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ آپ کے جو ہے نا آپ پاکستانی ہیں، آپ کے کیا فرائض ہیں، وہ آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا آپ کے معاشرے میں کیا فرائض ہیں۔ یہ بات کس نے بتانی تھی؟ اسلام نے۔ یعنی بنیادی طور پہ 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تربیت، ایک کو کہتے ہیں انفارمیشن، دوسرے کو کہتے ہیں فارمیشن۔ ایجوکیشن کی اصطلاح میں فارمیشن کرنی تھی آپ کے دینی علوم نے، اگر وہ ساتھ ساتھ چلتے جیسے مسلمانوں کے دور میں چلتے تھے، اور انفارمیشن کس نے دینی تھی؟ سائنس اور ٹیکنالوجی نے۔ اب جن کے پاس فارمیشن ہے ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، جن کے پاس انفارمیشن ہے ان کے پاس فارمیشن نہیں ہے، تو وہ بے مقصدیت ہو گئی ہے۔ جب علم کا مقصد آپ ڈگری کریں گے اور ڈگری کا مقصد نوکری کریں گے تو پھر آپ وہ اسکل لیں گے ہی نہیں، آپ سیکھیں گے نہیں، آپ صرف شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے۔ اب ہمارے آج کل کے جدید تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا طالب علم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، ہمارا استاد شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں آج کل بڑا زور ہے تحقیق پہ، تحقیق کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بے مقصد پیپر پبلش اینڈ پیرش، کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ بندے سے پوچھ لو آپ نے MS کی ہے، آپ نے MPhil کیا، آپ نے BS کیا ہے، کیا اس مضمون کی آپ نے 4 کتابیں پڑھی ہیں؟ 4 کیا، ایک بھی کتاب پوری نہیں پڑھی، استاد نے بھی نہیں پڑھی۔ ہم پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پیپر لکھ کے گریڈ دے کے پاس کر کے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی، جب آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگی تو جاب تو نہیں ہوگی، جابیں تو بے تحاشا ہیں، اسکل والے بندے چاہیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ علم نافع حاصل کرنے کا مقصد؟ دیکھیے جو قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ جو بات کہی گئی ہے، یہ مخلوق جو ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کو سب سے زیادہ پیار اپنی مخلوق سے، اس کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت جو ہے نا وہ اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ جو کہا گیا وَلَا يُحْزُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یتیم کا خیال رکھنے کو، مسکین کا خیال رکھنے کو، غریبوں کا خیال رکھنے کو، مسکینوں کا خیال رکھنے کو۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو غریب مسکین ان کا خیال رکھنا ہے یہ صرف پیسے کے معنی میں نہیں ہے۔ میں آپ کو 10,000 روپے دے دیتا ہوں، 10,000 روپے سے آپ کیا کریں گے؟ راشن لائیں گے، یہ لائیں گے، وہ لائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو 10,000 روپے لگا کے آپ کو کوئی ایسا کورس کروا دیتا ہوں کہ آپ کی 50,000 کی نوکری لگ جائے، تو مجھے یہ بتائیں یہ بہتر ہے کہ آپ کو مچھلی دی جائے یا یہ بہتر ہے آپ کو کانٹا دے کے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھایا جائے؟ تو یہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، ان کی جو خدمت ہے، ہر علم کا مقصد یہ تھا کہ ان کی خدمت کرنا ہے۔ یہ جو آپ کی تعلیم ہے، یہ جو ہماری ریسرچ ہے، کوئی تنخواہ، کوئی پیسہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کی جاب ہے۔ اور جب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ، دیکھیں جو قرآن میں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ اور بھائی رزق میں علم بھی ہے، رزق میں دولت بھی ہے، رزق میں صحت بھی ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت۔ اہل ایمان کی خوبی بیان کی گئی۔ اب جب آپ کا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکو ہے، بے مقصد دوائیاں لکھ رہا ہے، بے مقصد ٹیسٹ لکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں میں بتا رہا ہوں یونیورسٹیوں میں کیا ہے کہ بس آ رہے ہیں، بس ایویں پڑھا رہے ہیں، سلائڈ شو دکھا رہے ہیں، پریکٹیکلی کام کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارا تعلیم یافتہ بندہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی مقصدیت ہے کہ میرا ملک ہے، قوم ہے، فیملی ہے، میں نے اس کی مدد کر، زیادہ زیادہ اپنی ذات ہے۔ اور اس ذات میں بھی بغیر محنت کے ہمارا نوجوان نسل یہ چاہتی ہے کہ بغیر محنت کے اس کو جو ہے نا ہر چیز مل جائے، اس کے کیریئر کا سٹارٹ ہو تو اس کے پاس بہترین گاڑی ہو، بہترین گھر ہو، ہر چیز بہترین، اور اسے وہ محنت بالکل نہ کرے کیونکہ ہم نے اسے محنت سکھائی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو شارٹ کٹ ہے اس کی تلاش کے اندر ہم موجود ہیں۔ یعنی یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے تربیت بھی نہیں ہے ہماری تعلیمی اداروں میں،
اور ہمارے یہاں جسے تحقیق کہنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. میں پی ایچ ڈی پڑھا رہا ہوں, کر رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ہم جب پی ایچ ڈی کرتے تھے پروفیسر کام دیتا تھا, 2 دن گھر جائے ہوئے ہوتے تھے, 36 گھنٹے 48 گھنٹے جاگ رہے ہیں. یا آپ کسی کو کام دے دیں 2 گھنٹے اسے کام کرنا پڑے تو وہ آپ کو خوشخبری سنائے گا. اگر سینئر ہے تو کہے گا میری بیوی بیمار ہے, میرے بچے کو مسئلہ ہے. جونیئر ہے تو اس کو ماں باپ کی خدمت یاد آئے گی, حالانکہ اس نے 6 مہینے سے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ اصل جو مقصد ہے کہ یہ جو بے مقصدیت ہے, اور یہ ہمارا فرض ہے, یہ بات سمجھ لیں, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا بھی ہمارا فرض ہے. اور جس کے پاس جو علم ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ سائنٹسٹ ہے, اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا, انسانوں کی خدمت کرنا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, یہ ہمارا فرض ہے, اور ہم اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دیں. بالکل, کیونکہ ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے, ہم یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یہ جہاد ہے, اور ہم نے وار فوٹنگ بیسس پہ کرنا ہے, ہمیں یہ سمجھ آ جائے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے سال آپ شیروانی صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جرمنی میں 25 لاکھ نوکریاں موجود ہیں, انہیں 25 لاکھ بندہ چاہیے. شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس سکل ہو اور آپ کے پاس جرمن لینگویج ہو. وہ اتنی 10-15 لاکھ نوکریاں جاپان میں موجود ہیں, کینیڈا میں موجود ہیں, امریکہ میں موجود ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یعنی میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کے 40 طالب علموں نے جرمنی میں داخلہ لیا. اور وہ کیسے لیا کہ ہم 3 گھنٹے کی کلاس میں 12 گھنٹے پڑھاتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے, اچھا اب یہ اتنی ساری جو جاب موجود ہیں, آپ سکل پیدا کریں, آپ چلے جائیں, آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ بھئی یہاں جو آپ 25,000 کی نوکری کو رو رہے ہیں, جب جرمنی آپ کو 5,000 یورو کی نوکری دے رہا ہے 10 لاکھ کی, تو آپ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ سر قطع کلامی کی معذرت, اسٹوڈنٹس کے پاس صحیح گائیڈ لائن بھی تو موجود نہیں, اسٹوڈنٹس کو سب پتہ ہے. آج کا اسٹوڈنٹ ہم سے بہت زیادہ اویئر ہے, اسے ساری گائیڈ لائن ہے. مجھے یہ پتہ ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, فلانے ٹیچر کے پاس نہیں جانا, وہ پڑھاتا ہے. فلانے کے پاس نہیں جاتا, وہ کام کراتا ہے. بھائی آپ کو جب ڈگری لے, میں نے بتایا نا جب مقصد ڈگری ہے, آپ کے ذہن میں خواب بیٹھا ڈگری مل گئی تو بس پھر وہ کھل جا سمسم خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہ نہیں پتا کہ ڈگری صرف ایک پاس ورڈ ہے. کمپیوٹر میں پاس ورڈ لگایا, کمپیوٹر آن ہو گیا. اس کے بعد اگر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بالکل درست بات ہے, بالکل درست بات, بڑی سمجھنے کی بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب, آپ کا بڑی ہی خوبصورت گفتگو رہی آپ کے ساتھ. اور یقیناً ہمیں بھی, اور ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں, یہاں موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی یہ اہم بات تھی, اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف ڈگری لینا کافی نہیں ہوتا. جس چیز کی ڈگری لی ہے اس کو سمجھیں بھی, اور اس پہ کام بھی کریں, اس پہ عمل بھی کریں, اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا سیکھیں, اور جو پڑھاتے ہیں ان سے پڑھیں, کیونکہ مقصد یہی ہے. ناظرین, ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل پھر نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مقدس امجد کو اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.